یا امام رضا مبارک ہو، آپ کو دلربا مبارک ہو۔ آ گئے ہیں جواد دنیا میں، آ گئے ہیں جواد دنیا میں، وارث حلتا مبارک ہو، یا امامی۔ رخ سے پردہ ہٹائیں گے اصغر، رخ سے پردہ ہٹائیں گے اصغر، کیا لی ہے بتائیں گے اصغر، رخ سے پردہ آج تیرا رجب کے سجدے بھی، آج تیرا رجب کے سجدے بھی، نو رجب کو منائیں گے اصغر، رخ سے پردہ محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغناه عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔
جن حضرات کی کمر میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر وہ آگے تشریف لے آئیں تو میں بڑا ممنون ہوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر آ جائیے تکلف کیا ہے؟ اگر یہاں جنت کی تقسیم ہوئی تو سب سے پہلے آگے والوں کو ملے گی نا. پیچھے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے ختم ہو جائے وہاں تک پہنچتے پہنچتے. البتہ یہ ہے کہ تبرک پیچھے والوں کو پہلے ملے گا شاید. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيدنا محمد المصطفى وآله النجباء ولعنة الله على أعدائهم الأشقياء. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الجواد عليه السلام: الحمد لله الذي خلقنا بيده من نوره. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. میں سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں ہی اس مختصر سے دورانیے میں جو مجھے دیا گیا ہے آپ حضرات کی خدمت میں تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور اپنے زمانے کے امام ہمارے حقیقی والی وارث اور حاکم حضرت بقیت اللہ العظم ارواح نافدہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. یہ دو مناسبت سے یہ جشن ہے یہاں پر آج، اور بہرحال دونوں مناسبتوں میں ایک مماثلت بھی ہے، ایک مشابہت بھی ہے. دو مناسبتیں ہیں. ایک مناسبت یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے سب سے چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ولادت، اور دوسری ہمارے نویں امام حضرت محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت. جو نہایت کم سنی میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. تو بہرحال دونوں میں مشابہت یہ ہے کہ جہاں کربلا کے چھوٹے شہزادے اپنی کم سنی میں کربلا کے واقعے میں حاضر رہے، وہیں ہمارے نوے امام بھی اپنی کم سنی میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو کر اس زمانے میں مومنین و مسلمین کی قیادت کو ایسے سنبھالے ہوئے ہیں کہ تمام فتنوں، تمام گمراہیوں، تمام تاریکیوں، تمام ظلمتوں سے ان کو ایسے نکالا ہے کہ زمانے میں موجود، اس زمانے میں موجود تمام مومنین، تمام مسلمین کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا تھا کہ تمام مصیبتوں پریشانیوں کے باوجود وہ اہل بیت کی راہ پر نہ چل سکیں. ایک مماثلت ہے دونوں میں، مشابہت ہے دونوں میں. میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں ظاہر ہے کہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں، اور جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ پہلے کس نے مارا ہے، بعد میں کس نے وار کیا ہے. بہرحال جب تلواریں چلتی ہیں، آج کے زمانے میں گولیاں چلتی ہیں، تو گولی یہ دیکھ کر نہیں چلتی کہ سامنے والا مظلوم ہے کہ ظالم. نہ چلانے والا یہ سوچ کر چلاتا ہے کہ سامنے والا ظالم ہے کہ مظلوم ہے. اس زمانے میں جب تلواریں چلا کرتی تھیں تو یہ سوچ کر کوئی نہیں چلاتا تھا کہ یہ ظالم ہے کہ مظلوم. سامنے والے کو بس تحقیق کرنا تھا، نیست و نابود کرنا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے تھے. جب دو جنگ ہوئی، دو پارٹیاں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو گئیں آ کر کے، تو لکھنے والوں نے بھی یہی لکھا کہ انہوں نے بھی مارا، انہوں نے بھی مارا، انہوں نے بھی قتل کیا، انہوں نے بھی قتل کیا، انہوں نے بھی تیر چلائے، انہوں نے بھی تیر چلائے، انہوں نے بھی نیزے چلائے.
انہوں نے بھی نیزے چلائے، انہوں نے بھی زخم دیے، انہوں نے بھی زخم دیے، یہ ہے بہرحال۔ اور آپ نے ممبر سے سنا ہے کہ سرکار وفا جب اپنے ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر کے چلے ہیں پانی لانے کے لیے، تو اسی ٹوٹے ہوئے نیزے سے قیامت کا منظر برپا کر دیا۔ آپ نے سنا ہے یقیناً۔ وہ تو خیر ہوئی کہ تلوار حضرت کے ہاتھ میں نہ تھی، ورنہ قیامت واقعی قیامت آ جاتی۔ تو لکھنے والا یہ لکھتے ہیں کہ جنگ ہوئی، دو فریق کے درمیان جنگ ہوئی، تو اب جو پڑھنے والا ہے وہ یہی کہے گا کہ ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوئی ہے تو سر بھی کٹے ہیں، تنوں پہ زخم بھی ہوئے ہیں، مال بھی لٹا ہے، خیموں میں آگ بھی لگی، وہ سب کچھ ہے اپنی جگہ پر۔ اب اسی بیچ میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو یہ بات درک نہیں کر سکتے کہ حق پر کون تھا۔ توجہ چاہوں گا میرے عزیزوں، یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ حق پر کون تھا، یہ والے حق پر تھے کہ وہ والے حق پر تھے۔ کبھی کبھی تو یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ہم سے کیا مطلب، ایک نے مارا دوسرا مارا گیا، اگر ان کا بس چلتا وہ مارتے وہ مارے جاتے، دو شہزادوں کی جنگ تھی، ہم سے کیا مطلب ہے۔ لیکن یہی بات یہ بات اور یہ نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اگر کسی کو ذرہ برابر بھی جنگ کربلا میں، واقعہ کربلا میں حسین کی حقانیت میں شک ہو تو وہ آ کر حسین کے سب سے چھوٹے شہزادے علی اصغر کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کر سوال کرے کہ یہ بتائیے کہ آپ پر تیر کس نے چلایا تھا۔ توجہ چاہوں گا میرے عزیزوں، دیکھیے جنگ میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، مگر حسین کی طرف سے جب تیر چلے، حسین کی طرف سے جب تلواریں چلی، حسین کی طرف سے جب نیزے چلے تو کس کو لگے؟ جو سامنے تھے، جو جنگ لڑنے کے لیے آ رہے تھے، جو فرار کر رہے تھے ان کو کسی نے نہیں مارا، جو بھاگ گئے تھے ان کا پیچھا کسی نے نہیں کیا، جو قتل ہو گئے تھے ان کو کسی نے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، جو موت کے گھاٹ اتر گئے تھے ان کے سر و تن میں کسی نے جدائی نہیں کی۔ لیکن اس طرف سے جب یزیدی لشکر نے اپنے دل کے کینے کا اظہار کیا ہے تو اب اس نے نہ کسی جوان کو دیکھا، نہ کسی بوڑھے کو دیکھا، نہ کسی نوجوان کو دیکھا، نہ کسی بچے کو دیکھا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ جب ننھے علی اصغر کو میرے آقا اور مولا اپنے ہاتھ پر لے کر چلے ہیں تو وہاں پر بھی لوگوں نے رحم نہیں کھایا۔ تیرے سے شعبہ سے اس کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ یہ جواب دے کر کے انہوں نے در حقیقت تیرے سے شعبہ چلا کر کے ننھے شہزادے کی شہادت کو انجام دے کر کے انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ رہتے دنوں تک ننھے شہزادے علی اصغر کی شہادت لوگوں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتی رہے گی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ننھے شہزادے کی خطا کیا تھی یہ تو بتاؤ۔ اور جب کوئی خطا نہیں ہو سکتی کسی ننھے گود کے پالے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیر چلانے والا حق پر نہیں ہو سکتا، بس باطل ہی اس کا شیوا اور شعار ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی کربلا کے معاملے میں ذرہ برابر بھی مشکوک ہو تو وہ یہاں آ جائے اور چھوٹے شہزادے کے سامنے گھٹنے ٹیکے، دیکھے کہ واقعی کیا کسی ننھے بچے کے اوپر کوئی حق والا ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور یہ آج کے معاشرے میں بھی، آج کے سماج میں بھی اور آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی حق والا کسی معصوم کو، کسی مظلوم کو پامال نہیں کر سکتا۔ باطل طاقتیں تو جو چاہے کر لے جائیں۔ اور دوسری مناسبت کی طرف آ جاؤں، میرے چھوٹے سن میں پہنچے امامت کے عہدے پر فائز امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام کا سن ہو گیا تقریباً 45 سال، اور 45 سال جس کی شادی بہت جوانی میں ہو گئی ہو اور 20-25 سال 30 سال ایسے ہی گزر جائیں تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی کچھ گڑبڑ ہے، بچہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ یہی تو ہوتا ہے معاشرے میں، ہر آدمی تانے دینے لگتا ہے، معاشرے میں ہر آدمی عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ یہی ہوا
میرے مولا کو بھی لوگ مختلف الفاظ سے یاد کرنے لگے. 8ویں امام کو. ارے حد تو یہ ہو گئی کہ بہت سارے شیعہ بھی مولا کے سامنے آ کر گستاخیاں کرنے لگے. ایک روایت ہے بڑی عجیب ہے. آیا شخص اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ فرزند رسول مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمارے امام نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ دیکھیے کتنی شک و تردید ایجاد ہو گئی اس بندے کے دل میں کہ جس اس شخص کو اپنا امام مانتا چلا رہا ہے، بچہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنا امام ماننے کے سلسلے میں شک کر رہا ہے. فرزند رسول مجھے لگتا ہے کہ آپ امام نہیں. کہا کیوں بھائی؟ کہ اس لیے کہ میں نے اپنے چھٹے امام سے سنا ہے کہ کوئی امام عقیم نہیں ہو سکتا، بے اولاد نہیں ہو سکتا. اور اب آپ ادھیڑ پن کی عمر میں پہنچ گئے ہیں، اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب بڑھاپے کی طرف قدم جا رہا ہے، تو کیا اب جب جوانی میں کچھ نہیں تو اب کیا؟ جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، دوسروں کی جو باتیں ہیں، تانے ہیں، دوسروں کا جو کہنا ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن جب شیعہ اس تردید کے مرحلے پر پہنچ جائیں تو اب امامت کا فرض یہ ہے کہ ان کو تردید کے مرحلے سے نکال کر کے ہدایت کے راستے پر لگا دیں. ایک مرتبہ دستے دعا بلند کیے، پروردگار تو شاہد رہ، تو میرا گواہ ہے کہ تو آج ہی مجھے ایسا فرزند عنایت کرے گا کہ جو زمانے بھر کے اندر عدل و انصاف کی ایسی بیار کو بہا دے گا کہ جیسے ظلم و جور زمانے کے اندر طاری ہوگا. اب یہ ایسے ہی ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو ایسے تو اطمینان ہوتا نہیں ہے. وہ بھی یوں ہی اس نے امام سے سنا، لیکن اس کے باوجود یہ سوچنے لگا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی دعا مستجاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تاریخ نے بتایا کہ ابھی وہ مدت حمل نہیں گزری تھی جو عام طور سے گزرتی ہے، 8-9 مہینے، کہ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے گھر میں کلکاریاں گونجنے لگی. ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور بچہ بھی کیسا؟ بچہ بھی اس خاص انتظام کے ساتھ کہ جیسے ہی وہ بچہ اس دنیا میں ظاہر ہوا، ایک مرتبہ اس کی زبان پر کلمہ شہادتین جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اور ظاہر ہوا، اور ظاہر ہونے کے بعد ابھی 2-3 دن ہی گزرے. روایت نے بتایا کہ تیسرے دن میرے مولا کو، چھوٹے سے مولا کو چھینک آئی. ایک چھینک آئی تو میرے مولا نے فوراً اپنی زبان پر جاری کیا الحمدللہ. اور اس کے بعد کیا فرمایا وصلی علی محمد والائمۃ الراشدین. اللہ تیرا شکر ہے، ابھی 3 دن کی عمر ہے. فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اور اے اللہ درود بھیج محمد کے اوپر اور ان کے بعد آنے والے ان اماموں پر کہ جو امام رشد اور ہدایت یافتہ ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. امام نے جب اس فرزند کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور اب گہوارے کو رات بیٹھ کر کے جھلاتے ہیں اور کچھ گفتگو فرماتے ہیں. جو خادم تھا اس نے چند ایک دن تو دیکھا کہ ہاں بھائی رات بیٹھ کر کے جھولا جھلا رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں اپنے چھوٹے سے بچے سے گہوارے کے اندر. اب اس سے رہا نہ گیا. مولا آقا، ساری دنیا کے بچے ہوتے ہیں، سارے ہم سے گزرے ہوئے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں کے بچے ہوئے ہیں، پوری دنیا ایسے چل رہی ہے، مگر ہم نے کسی کو ایسے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو گہوارے میں یوں رات بھر ہلا کر کے ان کے ساتھ گفتگو کریں. آخر آپ ہی کے کوئی خاص بچہ ہوا ہے؟ اسپیشل کچھ آپ ہی کیا ہے؟ مولا نے جواب دیا. توجہ کیجئے گا میرے عزیزو. مولا نے جواب فرمایا کہ دیکھو میں کوئی عادت نہیں بگاڑ رہا ہوں اس بچے کی، دھیان رکھنا یہ تمہارا امام ہے، اس کے ساتھ جو رات بھر بیٹھ کر میں گفتگو کرتا ہوں در حقیقت علوم الہی اس کو میں تلقین کر کے اس کو امامت کے لیے تیار کر رہا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو گہوارے سے ہی علوم الہی کی تلقین و تعلیم میرے مولا کے دل و دماغ میں،
ذہن میں پورے وجود میں اتار دی اور اب فرمایا کہ میرا یہ بچہ وہ بچہ ہے کہ جس سے زیادہ بابرکت بچہ دنیا اسلام میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. بڑا عجیب مرحلہ ہے میرے عزیزو. اس سے زیادہ بابرکت بچہ کوئی اور دنیا اسلام میں پیدا نہیں ہوا ہے. بس اسی بات کو عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا. کیوں بھائی اس سے زیادہ بابرکت کوئی پیدا نہیں ہوا؟ اب ظاہر مولا کا کلام ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں. ہمارے لیے تو اللہ کے کلام کے برابر ہے. ہمیں جیسے آیات الہی میں شک نہیں ویسے مولا کے کلام میں شک نہیں. ہو سکتا ہے کبھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر جیسا مولا نے فرما دیا ویسا ہی ہے. یہ تو اس گھرانے کے لوگ ہیں جو نہیں ہوتا ہے، اگر اسے بھی فرما دیتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے. تو جو فرمایا ہے وہ ہے. اب مولا نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بابرکت کوئی مولود اسلام میں نہیں ہے. اب ذرا تھوڑی سی تجزیہ میں کرنا چاہوں گا اس کے تو بہت معمولی سا. کیا اس زمانے میں امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مکے کے کعبے میں پیدا نہیں ہوئے؟ یقیناً پیدا ہوئے. ان سے زیادہ بابرکت. کیا رسول کے گھرانے میں 2 بہترین نواسے پیدا نہیں ہوئے؟ ان سے زیادہ بابرکت. حسین شہید کی نہضت کو آگے بڑھانے کے لیے، تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے زین العابدین پیدا ہوئے. ان سے زیادہ بابرکت. زین العابدین کے گھر میں علوم کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والے پیدا ہوئے، محمد باقر. ان سے زیادہ بابرکت. انہی علوم کو کونے کونے تک پہنچانے والے جعفر صادق پیدا ہوئے. ان سے زیادہ بابرکت. موسی کاظم سے زیادہ بابرکت. علی رضا سے زیادہ بابرکت. کون؟ ہمارے نوے امام محمد تقی. آخر کیوں زیادہ بابرکت ہے؟ توجہ کیجئے گا. بس ایک روایت پیش کر کے اس کو آپ کے سامنے اور گفتگو ختم کروں. میرے مولا امام محمد تقی علیہ السلام سے کسی راوی نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا علی رضا کی زیارت زیادہ ثواب رکھتی ہے یا حسین شہید کی زیارت زیادہ ثواب رکھتی ہے؟ حسین کی زیادہ ثواب ہے یا مشہد کی زیادہ؟ میرے مولا امام جواد نے فرمایا کہ میرے بابا کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے. کہنے کیوں؟ ابھی تک تو ہم نے یہی سنا کہ حسین کی زیارت کا اتنا ثواب، حسین کی زیارت کے لیے جاؤ گے اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ غریب طوس کی زیارت کا زیادہ ثواب ہے. عزیزو اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا. میرے مولا محمد تقی فرماتے کہ دیکھو حسین کی زیارت کے لیے تو ہر کس و ناکس جاتا ہے، مگر رضا کی زیارت کے لیے بس خاص شیعہ لوگ جاتے ہیں جن کے دل میں آل محمد کی محبت جاگر ہوتی ہے، جن کے دلوں میں آل محمد کی محبت گھر کیے ہوئے ہوتی ہے. بس وہی لوگ جاتے ہیں جو سلسلہ امامت کو پورا مانتے ہیں. حسین کی زیارت کے لیے شیعہ بھی جاتے ہیں، غیر شیعہ بھی جاتے ہیں. شیعوں کے جتنے فرقے ہیں سب حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مگر غریب طوس وہ ہستی ہے جس کی زیارت کے لیے صرف اور صرف وہ شیعہ جاتے ہیں جو 12 امام تک کے سلسلے کو مانتے ہیں. توجہ فرمائیے گا عزیزوں. تو یہ 12ویں امام تک کے سلسلے کی زیارت کو کون لوگ مانتے ہیں؟ وہی جو 8ویں امام کی امامت کو قبول کرتے ہیں. اور 8ویں امام کی امامت کو کون قبول کرتے ہیں؟ وہی جو 9ویں امام کی امامت کو قبول کرتے ہیں. تو نہ نواں امام ہوتا اور نہ سلسلہ زیارت یوں قائم رہتا اور نہ یوں سلسلہ زیارت قائم رہتا، نہ سلسلہ تشیع باقی رہتا. تو شیعوں کی بقا کے لیے سب سے زیادہ برکت اگر کسی وجود نے عطا کی ہے تو وہ ہمارے امام نبی محمد تقی علیہ السلام ہیں. ہمارے نبی امام کی بابرکت ولادت کی بنیاد پر شیعت 14ویں معصوم تک پہنچی ہے، 12ویں امام تک پہنچی ہے.
اگر یہ برکت نہ ہوتی تو جیسے بہت سارے لوگ 8ویں امام کی امامت میں شک کر کے وہیں رک گئے اور ایک الگ فرقہ بنا لیا، ویسے ہی نہ جانے کتنے فرقے بن جاتے۔ تو اب ظاہر ہے جو ہدف اللہ نے روز ازل سے رکھا ہے اپنے قانون کے سلسلے میں، اپنے دین کے سلسلے میں، اپنے شریعت کے سلسلے میں، انبیاء کو بھیج کر، اوصیاء کو بھیج کر، ائمہ کو بھیج کر، وہ ہدف ناتمام رہ جاتا۔ تو اس سے بہتر وجود اور بابرکت وجود کسی اور کا نہیں ہے۔ بس آخری بات اور اس کے بعد دعا آپ کی خدمت میں کہ اسی امام کا ایک لقب رکھا گیا جواد، جواد الائمہ، یعنی وہ انسان جو بہت ہی زیادہ کریم ہے، وہ انسان کہ جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، وہ انسان جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے، وہ انسان جو خود نہیں پہنتا دوسروں کو لباس عطا کرتا ہے، وہ انسان جو خود تو ہو سکتا ہے کہ ظلم برداشت کر لے جائے مگر دوسروں پر ظلم برداشت نہیں کرتا، وہ انسان ہو سکتا ہے کہ خود محروم رہ جائے مگر دوسروں کو محروم رکھنا نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے امام کی ولادت ہے۔ آج کی شب میں لیلۃ الرغائب بھی ہے اور میرے مولا کی ولادت کی شب بھی ہے۔ بس یہ آخری بات ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، مادی ہو یا معنوی، فردی ہو یا اجتماعی، وہ اللہ کو اسی جواد الائمہ کا صدقہ دے، امام رضا کو جواد الائمہ کا صدقہ دے، صدیقہ طاہرہ کو جواد الائمہ کا صدقہ دے، رسول خدا کو جواد الائمہ کا صدقہ دے اور اپنی حاجتیں مانگے۔ انشاءاللہ اسی جواد الائمہ کے صدقے میں وہ تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آئیے سب مل کر آخر میں امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى بر محمد وعلی محمد صلوات۔ آج کے مناسب اصغر کا جب نظم قصیدہ کیا کرو، اصغر کا جب نظم قصیدہ کیا کرو، واجب ہے حرملا پہ تبرہ کیا کرو، واجب ہے حرملا پہ تبرہ کیا کرو، گر چاہتے ہو سرور عباس کی خوشی، اصغر کے ساتھ ذکر سکینہ کیا کرو، اصغر کے ساتھ ذکر
سکینہ کیا کرو. نعرہ صلوات. ایک خطا شہزادے کی. اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا. اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا. بے زباں ہو کے بھی سلطان تکلم ہوگا. ہرملا خواب میں یہ بھی نہ سوچا گا. ہرملا خواب میں یہ بھی نہ سوچا ہوگا. اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہوگا. اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہوگا. نعرہ صلوات. منقبت کے دو بھی چھیڑ دیا ہے ذکر مولا منبر جانے حیدر جانے. چھیڑ دیا ہے ذکر مولا منبر جانے حیدر جانے. کفر ہے گئی یہ عشق علی تو کافر جانے حیدر جانے. کافر جانے حیدر جانے. بنت اسد تو جائے گی ہر حال میں کعبے کے اندر. بنت اسد تو جائے گی ہر حال میں کعبے کے اندر. در ہوگی دیوار کہاں سے مادر جانے حیدر جانے. چھیڑ دیا ہے ذکر مولا شام میں اور معراج نبی میں ایک ہی لہجہ گویا تھا. کس نے رکھا ہے کس کا پردہ دختر جانے حیدر جانے. دختر جانے حیدر جانے. چھیڑ منقبت کے چند اشعار پیش کروں. میرا حسین باغ
نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے میرا حسین باغ کہ تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے کہ مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے اور ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی کہ جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے اور شعر سنیے گا کہ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر کہ ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے اور شعر سنیے گا کہ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے کہ وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے اور تمام مومنین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس صلوات بر محمد والے محمد کہ خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر
جہان کی کہ جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ منقبت لکھے جو شان اصغر بشیر میں، منقبت لکھے جو شان اصغر بشیر میں، روشنی بھر دی سیاہی نے میری تحریر میں، روشنی بھر دی سیاہی نے میری تحریر میں، مرحبا چشموں چراغے آفتاب کربلا، مرحبا چشموں چراغے آفتاب کربلا، رات لکھ دی تو نے فوج شام کی تقدیر میں، دیکھ کر اصغر کے چہرے کو یہ کہتے تھے حسین، دیکھ کر اصغر کے چہرے کو یہ کہتے تھے حسین، آج ہے سارا مصور کا تیری تصویر میں، نصرت شہ کے سوا میدان میں، نصرت شہ کے نصرت شہ کو سوئے میدان چلا ہے ایک ولی، کم سنی کو باندھ کر جھولے کی ایک زنجیر میں، دیکھ کر تیرے علی کا لاڈلا ہنستا رہا، دیکھ کر تیرے علی کا لاڈلا ہنستا رہا، فوج ساری رو پڑی ایک حملہ بشیر میں، فوج ساری رو پڑی ایک حملہ بشیر میں، روشنی بھر دی سیاہی نے میری تحریر میں۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔
بر محمد وعلى درود بر محمد وعلى محمد. زبان بخش کے اصغر نے بے زبانی کو کہا کہ میں نے بنایا ہے زندگانی کو. میرے ہی دم سے ملا اعتبار پانی کو. اگر میں چاہوں ابھی روک دوں روانی کو. خدا گواہ کے ہر نقش ہے جلی میرا. پسر حسین کا ہوں نام ہے علی میرا. پسر حسین کا ہوں پسر. سبھی زمانے ہو تم میں زماں سے پہلے ہوں. فلک سے پہلے ہوں میں آسماں سے پہلے ہوں. خدا گواہ کہ میں کن فکا سے پہلے ہوں. بدن کے بعد ہو تم اور میں جان سے پہلے ہوں. ہر ایک خوف سے پہلے خطر سے پہلے ہوں. مجھے ڈراؤ گے کیا تم میں ڈر سے پہلے ہوں. مجھے ڈراؤ گے کیا مجھے ڈراؤ گے کیا تم میں ڈر سے پہلے ہوں. امیر امر ہوں میں اور سب فقیر ہو تم. میں ہوں شریعت دین اور سب شریر ہو تم. ضمیر عصر ہوں میں اور بے ضمیر ہو تم. میری نگاہ میں ہے وہاں سے بھی حقیر ہو تم. نسب کے پست ہتھولے دکھائی دیتے ہو. مجھے تو سارے کھلونے دکھائی دیتے ہو. مجھے تو سارے کھلونے دکھائی دیتے ہو. حسین عزم ہے اور عزم کربلا میں ہوں. حسین فجر ہے اور فجر کی صدا میں ہوں. حسین عصر ہے اور عصر کی دعا میں ہوں. حسین وقت کا موسیٰ ہے اور عصا میں ہوں. فرات فکر میں رستہ بنانے آیا ہوں. چلے بغیر میں دی کو چلانے آیا ہوں. چلے بغیر میں دی کو چلانے آیا ہوں. نب حسین عزم ہے اور عزم کربلا میں ہوں. حسین فجر ہے اور فجر کی صدا میں ہوں. حسین عصر ہے اور عصر کی دعا میں ہوں. حسین وقت کا موسیٰ ہے تو عصا میں ہوں. فرات فکر میں رستہ بنانے آیا ہوں. چلے بغیر میں دی کو چلانے آیا ہوں. چلے بغیر میں مقطع پڑھتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے. عجب تھا نور علی یہ کلام اصغر کا. سمجھ سکا نہ زمانہ مقام اصغر کا. بنے نہ کس لیے مدحت سلام اصغر کا. نماز عصر پہ لکھا ہے نام اصغر کا. حدود کرب و بلا میں یہ حد زیادہ ہے. زمانہ چھوٹا ہے اصغر کا قد زیادہ ہے. زمانہ چھوٹا ہے
زمانہ چھوٹا ہے اصغر کا قد زیادہ ہے. میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے. میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے. تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے. ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے. ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے. کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے. ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے. لڑکھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے. میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے. میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں. کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں. میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں. ایک بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں. عزم و کردار میں یکتا ہے قبیلہ میرے بچوں میں بھی آیا ہے سلیقہ میرا. میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے. کھانا حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے. آیتیں جس پہ اترتی ہے وہ گھر میرا ہے. نوک نیزہ پہ جو بولا وہ سر میرا ہے. رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے. رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے. نام اسلام کے پرچم پہ رقم دم میرا ہے. میں ہوں عمران میں تھا کافر تو مجھے اپنا بنایا کیوں تھا. دوبارہ. میں تھا کافر کو اب مجھے اپنا بنایا کیوں تھا. اپنے سینے سے پیغمبر نے لگایا کیوں تھا. بیٹھ کر کھانا میرے ساتھ میں کھایا کیوں تھا. نصرت حق کے لیے آگے بڑھایا کیوں تھا. جانے کس بات پہ کیوں مجھ سے گلا ہے تم کو.
لقب میرا ابو طالب ہے۔ اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے، کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ معافی مجھے قرآن بھی ہے، اس میں یہ سوچ لے کہ سورہ عمران بھی ہے، گر جسے سورہ عمران کی پہچان نہیں، پورا قرآن بھی پڑھ لے تو مسلمان نہیں۔ میں ہوں عمران۔ جانشین پیمبر ہو کیوں نہ علی، وہ بھی مختار ہے یہ بھی مختار ہے۔ جانشین پیمبر جانشین پیمبر ہو کیوں نہ علی، وہ بھی مختار ہے یہ بھی مختار ہے۔ دین کو خون سے سینچنے کے لیے وہ بھی تیار ہے یہ بھی تیار ہے۔ جانشین پیمبر، شعر دیکھیں۔ ایک نے بنت اسد کو دیا راستہ، ایک سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا، وہ جدھارے حرم ہے یہ خط جری، وہ بھی دیوار ہے یہ بھی دیوار ہے۔ جانشین پیمبر، شعر دیکھیں کہ ایک طرف ہے در خانہ کبریا، ایک جانب ہے شبیر کا تعزیہ، ایک طرف ہے در خانہ کبریا، ایک جانب ہے شبیر کا تعزیہ، جسے جی چاہے دل کھول کر مانگیے، وہ بھی دربار ہے یہ بھی دربار ہے۔ جانشین، اور یہ شعر بطور خاص کیا ہے؟ غار میں سانپ کے ڈر سے روئے کوئی، غار میں سانپ کے ڈر سے روئے کوئی، اور تیغوں کے سائے میں سوئے کوئی، غار میں سانپ کے ڈر سے روئے کوئی، اور تیغوں کے سائے میں سوئے کوئی۔ اب جسے چاہیے آپ اپنائیے، وہ بھی کردار ہے
یہ بھی کردار ہے جانشین پیمبر. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ ایک نے تیغ تبسم سے حملہ کیا، ایک کی نظروں پہ لاکھوں کا لشکر رکا، ایک نے تیغ تبسم سے حملہ کیا، ایک کی نظروں پہ لاکھوں کا لشکر رکا. کم سنی اور جوانی پہ مت جائیے، وہ بھی کرار ہے یہ بھی کرار ہے جانشین پیمبر. اور مقطع کا شعر دیکھ کر ہم لے نعرہ حیدری، سن کے نایاب تقریر بنت علی، کفر و بدعت کے دل کیوں نہ کٹنے لگے، وہ بھی تلوار ہے یہ بھی تلوار ہے جانشین پیمبر. کیا تکابل دشمنان دھیکا اس شبیر سے، کیا تکابل دشمنان دھیکا اس شبیر سے، جس کے بچے کھیلتے ہوں خرملا کے تیر سے، جس کے بچے کھیلتے ہوں خرملا کے تیر سے. تو بھر کے جولی لے گیا لعنت یزید بدنصار، بھر کے جولی لے گیا لعنت یزید بدنصار، کوئی خالی ہی نہیں لوٹا در شبیر سے، کوئی خالی ہی نہیں. صلوات پڑھ دیں. جس کی سانسوں سے مہکتا ہے زمانہ سارا، جس کی سانسوں سے مہکتا ہے زمانہ سارا، ہم اسی خوشبو حاتم کو تقی کہتے ہیں، جس کی سانسوں سے مہکتا ہے زمانہ سارا، ہم اسی خوشبو حاتم کو تقی کہتے ہیں، جس کے مکتب سے نبی تقوی کے گر سیکھتے ہیں، جس کے مکتب سے نبی تقوی کے گر سیکھتے ہیں، ایسے استاد معظم کو تقی کہتے ہیں، جس کی سانسوں سے مہکتا ہے زمانہ سارا، جس کے اسلاف میں حیدر سا ہے کل ایمان،
جس کے اخلاف میں قائم سا ہے شاہ دورہ، جس کے اسلاف میں حیدر سا ہے کل ایمان، جس کے اخلاف میں قائم سا ہے شاہ دوران، روز آتے ہیں نبی جس کی تلاوت کے لیے، ایسے قرآن مجسم کو تقی کہتے ہیں، ایسے قرآن مجسم کو تقی کہتے ہیں۔ اپنی کائنات کو ہاتھوں پہ اٹھا کر بولے، خود کی تصویر نبیوں کو دکھا کر بولے، تم کو میثاق میں جو درس دیا کرتا تھا، دیکھو اس طفل معلم کو تقی کہتے ہیں، دیکھو اس طفل معلم کو تقی کہتے ہیں۔ باغ میدان سے کرار کا پوتا کیسے، باغ میدان سے کرار کا پوتا کیسے، اور ٹھہرے کسی فرار کا پوتا کیسے، جن کے اجداد بگوڑے تھے سبھی بھاگ گئے، ہم ہیں اولاد علی ہم کو تقی کہتے ہیں، ہم ہیں اولاد علی ہم کو تقی کہتے ہیں، جس کی سانسوں سے مہکتا ہے زمانہ سارا، ہم اسی خوشبو حاتم کو تقی کہتے ہیں۔ صلوات۔ مہاراج محمد صلوات۔ ایتھے مومن ایندے نے جنہاں دی تنخواہ لبے دو دو نعرے مار دے تے جنہاں دی اے ٹی ایم دے کارڈ پھاڑن پھر نعرے نہیں مارتے۔ نعرہ حیدری یا شہنشاہ بادشاہ کرو کرم کی نگاہ، صدقہ حسن حسین دا مولا، ساڈی معاف کرو خطا، دشمن حیدر جنت میں نہ جائے گا، یہ وعدہ ہے ذات کبریا کا، بغض علی نجاست نجاست ہے ایسی، اسے آب زمزم سے دھویا نہیں جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ لو جی اسی بس سرور پہنچ دینا تے سرور کا مزہ آتا کہ جب بندہ پیار نہ لگے۔ جو علی کا غلام ہو جائے، جو علی کا غلام ہو
جائے اس کی دنیا غلام ہو جائے جو علی کا غلام ہو جائے پلا رہے ہیں نبی خم علی کی ولا پلا رہے ہیں نبی خم علی کو سبھی کو ملا حاجی جی کہ جام ہو جائے جو علی کا غلام ہو جائے آلے احمد کا جو بھی دھم بھرتے ہیں صدق کے دل سے علی کو جو یاد کرتے ہیں ملے گا کہ اس کا جنت مقام ہو جائے جو علی کا غلام ہو جائے میسم نے پیا ہے مولا علی کی ولا کا جام جا کر دیکھو کیسا ملا ہے مکان اللہ کرے سلام ہو جائے جو علی کا غلام ہو جائے بغض علی میں کچھ پہلے بھی جلے ہیں لوگ بغض علی میں کچھ پہلے بھی جلے ہیں لوگ اب جو بچ گئے ہیں ان پہ لعنت ہو جائے جو علی کا غلام ہو کیوں مولا جی کا نام ایسا کہ جڑا نام لینوں ہر چیز کی پچھان ہوتی ہے آسمان دی بلندیاں دی ہواواں دی ہر چیز کی پچھان مولا ہی جانتا ہے ہوں جی تمہیں میں گل سنا مولا علی نال پیار کریں جے تو سب نو جاننا مولا علی نال پیار کریں جے تو سب نو جاننا برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات بابل ہوائے شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں نام اصغر ہے بہت مرتب پانے کے لیے منتظر رہتی ہے سب نعمتیں آنے کے لیے لاکھ لے آ تو سوا لاکھ کا لشکر
काफी असगर है तुझे जंग हराने के लिए। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शबरोज कानपुरी एक इंडिया के शायर हैं, उनका ये कलाम है। चारों तरफ जो आज सदाए अज़ान है, चारों तरफ जो आज सदाए अज़ान है, 14 सदी गुजर गई, 14 सदी गुजर गई, अकबर जवान है चारों तरफ। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चारों तरफ जो हंसकर फराज़दार से मीसम ने ये कहा, हंसकर फराज़दार से मीसम ने ये कहा, ये काट के दिखाओ, ये काट के दिखाओ जो दिल की ज़बान है चारों तरफ जो। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत लोग सरकार हजरत असर मुतबा के वाले से ये शेर। लुत्फो करम यतीम पे इफ्तार आप से, लुत्फो करम यतीम पे इफ्तार आप से, बांटे गिज़ा हसन तो, बांटे गिज़ा हसन तो उतरता कुरान है चारों तरफ जो आज सदाए अज़ान है, चारों तरफ जो आज। मातमी हजरात के लिए खास तौर पर उस आदमी से मौला हसन मुज्तबा है खुश, उस आदमी से मौला हसन मुज्तबा है खुश, सीने पे जिसके मातमे, सीने पे जिसके मातमे शह का निशान है चारों तरफ जो आज सदाए अज़ान है, चारों तरफ जो आज। जब भी अली के नाम को, हमारी क्या हैसियत है ज़ाकिर के हवाले से, जब भी अली के नाम को विरदे ज़बां किया, जब भी अली के नाम को विरदे ज़बां किया, हम खाकियों को सर पे बिठाता जहान है चारों तरफ जो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नूर घराना है
علی نور کے سلطان یہ نوری گھرانہ ہے، علی نور کے سلطان اس گھر میں فقط نور ہے، اور نور کے قرآن یہ نوری گھرانہ ہے۔ 6 ماہ کا علی جھولے میں مادر سے ہے بولا، تاریخ بدل دوں گا ذرا بھیج تو میدان، تاریخ بدل دوں گا ذرا بھیج تو میدان۔ 9 لاکھ ستمگر کو سمجھ آتی نہیں تھی، حیدر ہے یا عباس ہے یا رحمان، یہ نور گھرانہ ہے علی نور کے سلطان۔ جو مولا علی تیری ولایت کا ہے منکر، انسان کے چہرے میں وہ دریاست شیطان، یہ نور گھرانہ ہے۔ صلوات محمد۔ وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے۔ عرشی سارا جس میں سمایا گیا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے۔ شریعت کا سجدہ بقا مانگتا ہے کہ کعبہ جہاں سے شفا مانگتا ہے، جہاں پر خدا بھی دکھایا گیا ہے، وہ بس کربلا ہے۔ جنت جہاں فاطمہ بانٹتی ہے، وہاں موت بھی دیکھی کانپتی ہے، جہاں کو امام بنایا گیا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا۔ صلوات بڑھنے والے بابا دے بلند نعرہ صلوات۔ پہلے ایک آفیشل اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، میرے حصے میں سے کاٹ دیا، درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد۔ شاید جی خطر رہتا ہے نا۔ مومنین کرام انشاءاللہ منگل کے دن شب ولادت باسعادت مولا کائنات علیہ السلام کا جشن یہاں منعقد ہوگا، اور اس میں پاکستان کے ایک مشہور و معروف ابھرتے ہوئے شاعر اور بلقبت خاں مرزا حسن مشتبہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس دن ٹائم کی پابندی کے ساتھ تشریف لے آئیے گا، تاکہ مہمان شاعر کو زیادہ سے زیادہ سماعت کر سکے۔ مل کے بابا دے بلند صلوات۔ چار مصرع شہزاد علی اصغر کی بارگاہ میں کہ کچھ نگینے آ چکے ہیں، کچھ نگینے اور ہیں، کچھ نگینے آ چکے ہیں، کچھ نگینے اور ہیں، کربلا کی فتح میں
دو چار زینے اور ہیں، حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے، حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے، بھائی حرملا کی موت میں بس 6 مہینے اور ہیں، حرملا کی موت میں بس 6 مہینے اور ہیں۔ درود بر محمد وآل محمد۔ علامہ جوادی صاحب کا ایک کلام ہے مولا تقی کی بارگاہ میں، یوں ہی ہے محفل ایمان کسی تقی کے بغیر، کہ جیسے بزم سجائی ہو روشنی کے بغیر، ہے باپ ان کے علی اور علی ہے بیٹا بھی، رہے گا کیسے محمد کسی علی کے بغیر، رہے گا کیسے محمد کسی علی کے بغیر، عمل سے اس نے دیا درس یہ زمانے کو، کہ زندگی بھی ہے ایک موت بندگی کے بغیر، اور پھر اس کے سامنے یحییٰ نہ کیسے ہو مردہ، جیا ہے کب کوئی دنیا میں زندگی کے بغیر، اور وہ کاٹ دیتا تھا لمحوں میں شہرگے باطل، اور یہ کام کرتا تھا وہ تیرے حیدری کے بغیر۔ عجب ہے کیا جو خلافت تھی اس کے در کی فقیر، کہ یہ کبھی نہیں چلتی کسی علی کے بغیر۔ علی حیدر، عجب ہے کیا جو خلافت تھی اس کے در کی فقیر، کہ یہ کبھی نہیں چلتی کسی علی کے بغیر، اور میں اس کے سامنے کس طرح ہاتھ پھیلاؤں، آپ نے فرمایا کہ جے میں کس کے سامنے کس طرح ہاتھ پھیلاؤں، جو بھر دے دامنے مفلس گداگری کے بغیر، اور نظر کلیم کی ہو کیوں نہ کاظمین قسم، کہ دور ہو گیا ویران روشنی کے بغیر، کہ یہ کبھی نہیں چلتی کسی علی کے بغیر۔ درود بر محمد والے آئیے مجاہد صاحب۔ محمد صلوات۔
شہزادہ علی اصغر کی شان میں قطع. غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں. علی ہے نام میرا، شیر کبریا کی قسم، علی ہے نام میرا، شیر کبریا کی قسم. میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں، رخ فرات. صلوات پڑھیے. اس لیے نام علی پر مسکرانا چاہیے، اس لیے نام علی پر مسکرانا چاہیے. پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں. پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے، پہلے ماں کو صاحب. اتنا تو 6 ماہ کا بچہ بتا دے گا تمہیں کس جگہ رونا، کہاں پہ مسکرانا چاہیے. اور آخری شعر، وہ جو مومن تھا اسے تو نے کافر کہہ دیا، وہ جو مومن تھا اسے تو نے کافر کہہ دیا، دفن اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہیے، دفن اس
اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہیے، اس لیے نام علی پر صلوات پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن آئیے سب مل کر یہ 5 مرتبہ پنجتن کے حوالے سے یہ آیت تلاوت کر کے اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، پروردگار تجھے واسطہ ان دونوں باب الحوائج کا، باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام، باب الحوائج جواد الائمہ علیہ السلام کا، پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں، مددگاروں، شیعوں، پیروان میں سے قرار دے۔ خدا تجھے واسطہ انہی ہستیوں کا تمام مومنین مومنات کی تمام مرادوں کو پورا فرما، تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما، تمام مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی عنایت فرما، پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو معرفت کے ساتھ، اہل بیت کی معرفت کے ساتھ حج و زیارات سے مشرف فرما، پروردگار تمام لوگوں کو ہر آن محبت و معرفت و ولایت و اطاعت و شفاعت اہل بیت سے بہرمند فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں اہل بیت کا مہمان فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات زندہ ہیں حیات ہیں انہیں آخری سانس تک راہ اہل بیت پر قائم و ثابت رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ان مختصر مجالس محافل عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارا انجام محبت اہل بیت علیہ السلام پر ہو، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو گناہان صغیرہ و کبیرہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ ان مہینوں میں اپنا ذکر، اپنی عبادت، اطاعت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں پہلے سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور محبت اور مودت عنایت فرما۔ ہم سبھی سے اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رخ سے پردہ ہٹائیں گے اصغر، کیا لی ہے سے
झूला झुलाएंगे असगर रुख से पर्दा जिसमें उतरेगा किबरिया बाबा जिसमें उतरेगा किबरिया बाबा बस वो सजदा